السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ سکوت بائے مریم مظفر کی ایپیسوڈ نمبر 1 ہے، تو امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت پسند آئے گی۔ نیو ناول ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئے گا۔ یہ ناول جو ہے وہ رائٹر کی پرمیشن سے پوسٹ ہو رہا ہے، اور رائٹر کی جو انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ڈسکرپشن باکس میں پن کر دی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور مجھے لازمی بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول میں لکھے گئے تمام کردار اور واقعات فرضی ہیں۔ کسی بھی کردار کی شخصیت، عقائد، فیصلے، حتیٰ کہ نام کو بھی دل اور دماغ کا مسئلہ بنانے سے اجتناب کریں۔ کہانی کے واقعات کو حقیقی دنیا میں محض تلاش کریں یا حقیقت تصور کر کے بائیکاٹ مت کریں۔ آپ کی مشہور مصنفہ سکوت از مریم مظفر۔ ڈویژن ہزارہ میں پھیلے ادویات کے بیوپار کی داستان، ایک عمر رسیدگی کا نسخہ، کچھ تشخنچ زدہ خاندان، مختلف ثقافتیں اور زندگی کے زوال میں مبتلا سیاہ کردار۔ انتصاب، فائٹرز کے نام، ہم سب کے نام۔ پہلی قسط، پہلا مرحلہ، مدام اسیر، مسلسل دشواری اور خود ترسی میں مبتلا جسور کے نام۔ مرد نے افراتفری میں گردن گھمائی، دیوار پر لڑکی گھڑی کے مطابق اس کی موت میں محض 12 منٹ باقی تھے۔ تجربہ گاہ کی بتی گل تھی، کیمیائی نالیاں بند تھی، مشینی آلے خاموش تھے۔ یہ بند کھڑکی کے پٹ سے چلکتی کوکلی اور نیلی روشنی دیوار سے ٹکراتے کمرے کے وسط میں ٹہری تھی، جہاں اسی مرد کی پشت روشنی کے درمیان حائل تھی۔ وہ اجلت میں تھا، کن پٹی پر بہتے پسینے کے باعث کچھ زلفیں پیشانی سے چپٹی تھیں۔ ہاتھ پاؤں کی کپکپاہٹ لیے نظریں ہڑبڑا کر ایک دم مقفل چوکھٹ کو تکنے لگی۔ دو دروازوں کے عین سامنے سفید کوٹ ڈھیر تھا، اور کنڈی سے لپٹی بھاری زنجیر کے آگے کرسی اور میز دھرے تھے۔ اس کی موت میں 11 منٹ باقی تھے۔ حواس باختگی کے عالم میں وہ اندھیرے میں موجود خانوں کے آگے جا کھڑا ہوا۔ لوہے سے بنے بیشتر خانے کھلے تھے، جن سے نکلتے کاغذات اور سامان وہ تیزی سے پھیلا رہا تھا۔ تنہا برڈ پر جیسے کوئی دیوان کی چھائی تھی۔ چابی لگاتا، فوراً گھماتا، پٹ کھینچتا، اور جتنے کاغذ ملتے بنا دیکھے ارد گرد اچھال دیتا۔ پلٹ کر ہر بار بند دروازوں کو دیکھتا، گویا پکڑے جانے کا سہم ہو۔ موت اس سے کچھ ہی دور تھی۔ جب خانوں کو خالی کرتا، وہ تیزی سے معدنیات اور کیمیا سے بھری الماری کی سمت بھاگتا۔ ساتھ لائی گولف کی چھڑی اٹھائی اور ایک ہی جست میں گھماتے شیشے کی دیوار توڑ ڈالی۔ سر ہاتھوں میں گرتے اڑتے پرزوں سے خود کو بچایا، اور آئینہ ٹوٹنے کی آواز پر سانسوں کا تسلسل تھام لیا۔ زندگی کے کچھ لمحات باقی تھے۔ چھڑی گھمائی اور قطار میں رکھی معدنیات، کیمیکل، زرخائز، نیز ہر چیز اڑاتا گیا۔ پلاسٹک کے ڈبوں سے لے کر شیشے کی بوتلوں تک ایسی کوئی چیز نہ تھی جو اس کی افراتفری کے نشانے میں نہ آئی۔ کمرے میں ایک دم دھول کا غبار اٹھا۔ کوہنی میں کھانستے اس نے بمشکل آنکھیں کھلی رکھی۔ کن آنکھوں سے تجربہ گاہ کا دروازہ دیکھا، وہاں اب بھی سناٹا تھا۔ 5 منٹ کے بعد اس کی موت تھی۔ لمبے ڈاک بھر تیز نے سرمئی کرنجی روشنی سے لکیر پار کی، اور ابھی ٹھہرا بھی نہ تھا جب سلیب پر چھڑی ماری۔ بنا رکے وہ اب مہنگے آلے تباہ کرتا گیا۔ کسی کے پرزے جدا ہوئے تو کسی کی شکل بدلی۔ بچ بچا کر کے جانے والی اس چوری پر اس کا تنفس بے رابط ہوا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں ماتھے سے دور کیا، اور وحشت کے عالم میں چاروں اور نظریں گھمائی۔ تجربہ گاہ اجڑ چکی تھی۔ اس کی زندگی گنتی کی تھی۔ موت سے 3 گھڑی دور وہ اپنی حیات کے نشان مٹا رہا تھا۔ آخر 2 لمحات تھے۔ وسیع بلند تجربہ گاہ کی پختہ در و دیوار میں کافور اور کرب کی مشق رچی بسی تھی۔ مختلف کیمیائی مادے کے امتزاج سے بھرپور فضا کو کچھ ہی دیر لگنی تھی، اور پھر اس کی سانس کی غذا جان لیوا بدہضمی کا باعث بنتی۔ شکستہ قدم اٹھاتے وہ نیلی لکیر کے عین درمیان میں آیا۔ آنکھوں میں ویرانی تھی اور چہرے پر شکست۔ لمبے سراپے نے ہاتھ پہلو میں گرا دیے۔ گولف کی چھڑی ڈھلک کر ٹھنڈی ٹائل سے ٹکرائی۔ سبز روشنی میں جعلی حروف دکھائی دیے۔ HSK۔ اس کی خودکشی کا سامان تیار تھا۔ 1 منٹ مزید اور وہ یہی
گھٹ کر ابد ہو جائے گا، اس کمرے میں جہاں وہ کئی سالوں سے زندہ تھا۔ شہر ایبٹ آباد، صوبہ خیبر پختونخوا۔ اگر اس کی زندگی پر کوئی کتاب ہوتی تو 3 باب میں ہی قلم بند کر دی جاتی۔ پہلا باب، اس کی محبت۔ دوسرا باب، اس کی محبت، اور تیسرا باب بھی اس کی محبت۔ فرق یہ تھا اس کے دل میں خانے تکون میں بنے تھے۔ ایک سرے پر اس کی نوکری اور جذبہ یعنی فارمیسی اپنی عروج پر کھڑی تھی، مد مقابل کنارے پر موجود اس کا چچا زاد اور واحد دوست اور شوہر روبید الزجاج تحفظ کی تعریف تھا۔ اور پھر تیسرا مگر آخری کونا اس ہستی کے لیے وقت تھا، جنا ہوتی تو باقی 2 کنارے بھی خالی رہتے۔ اس کی ماں تاج مینا سلمان، اس کے وجود کا حصہ بھی اور اس کی موجودگی کا سبب بھی۔ تکون کے بقیہ دوسرے 2 سروں پر تیز بتیاں روشن تھیں، دل کے نہال خانوں کو پر روز نکھارتی، سنوارتی اور محبت کی کھاد کو تازہ سے تبدیل کرتی۔ یہی سب وہ تیسرے کونے کے لیے بھی کرتی تھی۔ 8 ماہ قبل تک جب وہ حصہ 2 جہاں 2 دور منو مٹی سو گیا تھا، رہ گئے وہ حیات تکون، تو انہیں ایک کی لاج رکھتے وہ آج یہاں موجود تھی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند، لبوں سے ایک بیزار ہوکار بھرتی عورت نے کال جھٹ سے منتقل کی۔ یہ اس کی 27ویں کال تھی اور بغیر کسی حجت کی وقفہ سے وہ 28ویں بھی ملا دے گی۔ امید وہی، شاید جواب مختلف۔ گہری سانس پھڑتے اس نے موبائل کندھے سے جھولتے وزنی بستے میں اچھالا، گردن پر آتی زلفوں کو انگلیوں کی مدد سے پشت پر کرتے اپنے گلے میں جھولتا آئی ڈی کارڈ درست کیا۔ نیلی پٹی سے بندھے اس کے شناختی کارڈ پر مختصراً ہی نگاہ ڈالو تو وہاں عورت کے چہرے تلے نام، عمر اور نوکری درج تھی۔ سارہ بنت سلمان، عمر 27 سال، موجودہ پیشہ ریسرچ فارماسسٹ۔ شملہ کی پہاڑیوں پر سورج کی کرنیں منفر تھیں، موسم گرما کی آتی تپش میں بہار کی جاتی جرگ گھل مل سی گئی تھی۔ ایسے میں جہاں ہوٹل کی عمارت میں لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے ٹھہرے تھے، وہیں اس سمیت کچھ بیچارے روزگار کے ہاتھوں مجبور اس سیاہ سفید بصری دھوکہ دیتے فرش پر جمع تھے۔ موسم سے لطف اٹھانے کے بجائے ان کا ہدف 3 منزلہ عمارت کی زیر زمین منزل تھی۔ شیشوں سے سجی عمارت جس کی اونچی دیواروں پر سفید نقش و نگاری سمیت لوہے کا کام نمایاں تھا، وہ امراء کی اعلیٰ شان پسند اور ترجیح کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سیاہ سینڈل میں مقید سارہ کے اجلے پاؤں تقریباً ہانپ چکے تھے، وہ وقت سے پہلے تھی، مگر دیری کا وہم پیدائشی سے اس کے ساتھ بڑا ہوا تھا۔ دیوار گیر کھڑکیوں پر ٹہرے قطرے کچھ دیر قبل بارش کی رحمت تھی۔ داخلی دروازے سے بالکل ہٹ کر بنائی گئی لفٹ کے آگے ایک جم گفیر تھا۔ انہی کا حصہ بنتے سارا موبائل ڈھونڈنے کی غرض سے پرس کھنگالنے لگی، جب کچھ دیر کی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے 2.5 کلو کے بستے سے تلاش نہ کر سکی تو کھڑکیوں کے قریب موجود میز پر بھورے چمڑے کا بیگ رکھتے آ ٹھہرے۔ جب ضرورت ہو تبھی موا موبائل نہیں ملتا۔ بند کھڑکی سے آتی روشنی اس کے قدموں کی آمد پر ٹھہری۔ چمڑے کا بستہ درست کرتے وہ پانی کے قطروں میں بنتے قوسوں کے ذاکر رنگوں سے بے پرواہ تھی۔ تراشی ہوئی بھووں اور بے نیاز تاثرات پر سوچ کی نرم کرنیں سایہ فگن ہوئی۔ اس کے گہرے سیاہ بال مزید سیاہ لگے، بندر پر اس کا جھلمل سا عکس، گندمی مائل سفید رنگت، درمیانہ قد، سیاہ سیدھے پشت پر پھیلے بال جنہیں ہیڈ بینڈ لگا کر سختی سے باندھا گیا تھا۔ ہلکے نیلے کھدر کی شلوار قمیض پر سیاہ چادر ایک کندھے پر لیے، سارہ بنت سلمان کی تراشیدہ چبڑے، بھرے ہوئے ہونٹ اور بادامی سیاہ آنکھیں سے لاکھوں میں نہ سہی ہزاروں میں دلکش ضرور بناتی تھی۔ جاذب نظر نقوش پر ہمہ وقت پھیلے ٹھہراؤ میں کچھ عرصے سے محض حزن اور ملال تھا۔ یہاں موبائل ہاتھ میں آیا، وہاں لفٹ کے سنہری دروازے جدا ہوئے، لوگ بنا توقف کے ایک کے بعد ایک اندر داخل ہوئے۔ اختتام میں بچ جانے والی عورت نے قدم دھرے اور بند ہوتے در کے پار آخری منظر سترنگی دھند سے پھوٹتی شمع کا دکھائی دیا۔ مقفل چوکھٹ کو دیکھتے سارہ کی نگاہ میں بس ایک تاثر تھا، غیر دلچسپی۔
جیسے دنیا کا کوئی منظر اب اس کا دل نہیں لبھا سکتا تھا۔ قدرت کی کسی رعنائی کے آگے اب وہ موم نہ ہوگی۔ گہری سانس بھرتے سارا نے موبائل کی اسکرین جلائی۔ وال پیپر پر موجود سیاہ سفید تصویر میں دو لوگ تھے، اینک لگائے مسکراتا ہوا مرد اور اس کی جانب ہنس کر دیکھتی عورت۔ سارا کو ایک دم تحفظ کا احساس ہوا، لب اور نظریں سپاٹ رہی۔ یہ 1.5 سال پرانی تصویر ان کے خاندان میں کسی شادی کی تھی۔ ایسے منہ پھلا کر بیٹھو گی تو لوگ تاج امی سے شکایت کریں گے۔ گہری نیلے ویلوٹ کے فراک میں ملبوس عورت آواز پر ٹھٹکی۔ شامیانے میں بجتے پختون گانوں کے بیچ اسے آواز پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ لوگ میرے لیے لوگ ہی رہیں گے، میں ان میں سے رشتے تلاش نہیں کرتی جو ان سے شکایت کی پرواہ ہو۔ لہجہ بظاہر سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں اب کے ایک کھنک تھی۔ اتنا زہر ہے تم میں پھر بھی مجھے شہد کیوں لگتی ہو؟ اتنی سی دیر تھی اور وہ زہر کی سنگلاخ مانے ہو کر موم کی گڑیا بن جاتی تھی۔ مسکراہٹ ضبط کرنے کے باوجود جو ہی روبید نے بازو کا حالہ اس کی کرسی پر پھیلایا، سارا ہنسے بنا نہ رہ سکی۔ اسے دیکھتے مسکراتا ہوا مرد اب اپنی محنت سے مسرور ہوا۔ اس کے پاسورڈ لگانے کی دیر تھی، خیالات خود ہی جھٹ سے ہوا ہوئے۔ واٹس ایپ کھولتے اس نے پن شدہ چیٹ کے لیے انگوٹھا بڑھایا جب کوہنی پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ بے اختیار اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں ایک پستہ قد مگر صحت مند لڑکی کھڑے مسکرا رہی تھی۔ رپورٹر ہو یا جرنلسٹ؟ لڑکی کے سوال پر اس نے نظریں دوبارہ کھلے ایپ پر پھیر لی۔ فارماسسٹ، مدھم سا جواب۔ اس کی باریک آواز میں ہمہ وقت پختگی رہتی۔ نام کیا ہے؟ گردن میں جھولتے کارڈ کو آگے کیا، توجہ اسکرین پر رکھی۔ ساتھ والی انداز پر اکتائی اور نخوت سے اگلا سوال ترک کر دیا۔ سارا نے ہاتھ گراتے روبید کے آگے ڈالے سرخ دل نامی چیٹ کھولی اور انگلیوں کو تیزی سے حرکت دی۔ میں تمہارے بلانے پر سٹی ہوٹل پہنچ چکی ہوں۔ تم کہاں ہو؟ یہاں سفری قید کے پٹ کھلے، وہاں سگنل آئے اور چند ہی گھڑیوں میں سلسلہ کلام کے کنارے 2 ٹک کے نشان واضح ہوئے۔ یعنی پیغام دوسری ہستی کو موصول ہو چکا تھا، اب بس دیکھنے کی دیر تھی۔ چند ثانیے وہ لب چباتی رہی، جواب کا انتظار بخار بن کر سر چڑھ گیا۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے 28ویں کال ملائی۔ بیل جانے لگی۔ موبائل کی وجہ سے ننھی بالیاں قدرے جلد میں پیوست ہوئیں۔ کلائی میں پہنی گھڑی دیکھتے جب جواب نادار رہا تو سارا صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ کن پٹی مسلتے اس کی بند آنکھوں کے پار وہ منظر نمایاں ہوا جب اس نے یہاں آنے کا حلف اٹھایا تھا۔ سارا 2 دن قبل کسی کاروباری کام کے باعث پشاور میں موجود تھی جب اسے روبید زجاج کا ایک سطری پیغام ملا۔ 15 مئی کو سٹی ہوٹل میں حجل ہماری نئی دوائی کا باقاعدہ افتتاح کرے گا۔ میں وہی ہوں گا، تم پشاور سے سیدھا وہاں آ جانا، مجھے کچھ دنوں کی چھٹی ملے گی تو دونوں کشمیر چلیں گے۔ انتظام میں نے کر لیا ہے۔ سارا پچھلے 3 سال سے اپنے میاں کو اس ایجاد پر دن رات محنت کرتا دیکھ رہی تھی جو 8 سال سے اس کا خفیہ تجربہ تھا۔ اسی کام کے سلسلے میں وہ 3 ہفتوں سے گھر بھی نہیں آیا تھا۔ ان 21 دنوں میں کال تو دور، میسج پر رابطہ بھی رسمن تھا۔ سارا سلمان یہ سنہری موقع کبھی جانے نہ دیتی۔ ویسے بھی 8 ماہ پہلے ہوئے ثانیہ کے بعد اس کا گھر سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ سنو، تیزی سے چلتے گروہ کا وہ رخ اپنے مطلوبہ کمرے کی جانب تھا جب اس لڑکی نے دوبارہ سارا کو پکارا، تم نے انٹرویو دیا تھا؟ سارا کی سوالیہ کشمکش نظروں پر لڑکی کی سانسیں برابر ہوئیں۔ نہیں، کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ خوشی سے لڑکی کی بانچیں پھیل کر لال ہو گئی۔ بے روزگار کی خوشی دیتنی تھی، بغیر وضاحت مانگے سارا بے رخی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ یہاں چاہ کر نہیں، چاہت کے بلاوے پر آئی تھی۔ جس کی اسے پکار سننی تھی، پھر ارد گرد کے لوگ اضافی تھے۔ پیچھے رہ گئی لڑکی نے سارا کو زیر لب گھمنڈی کے لقب سے نوازا۔ بالوں کو کندھوں سے دور کرتے وہ کمرے کی جانب پلٹ گئی۔ بھورے اور سنہری رنگوں سے سجی راہداری خالی تھی جب کھدر کے جوڑے میں ملبوس 27 سالہ نے سیاہ رنگ کا دروازہ واہ کیا۔ سارا ایک دم اجالے سے خوابناک اور پرتجسس روشنیوں میں داخل ہوئی۔ سفید اور سرمئی سقف، وہ فرش، ان گنت افراد، کیمروں کی فلیش
سوٹڈ بوٹڈ امرا اور نفیس و ساز و سامان سے بھرا تھا۔ ان سب اشیاء و افراد کا محور عین مقابل بنا چبوترا تھا، جہاں ایک جانب پوڈیم ڈائس تھا، وہاں ساتھ ہی قطار میں صوفے موجود تھے۔ ان پر بیٹھے اشخاص کا علم اور رتبہ ان کے چہروں کی جھریوں سے عیاں تھا۔ ہال میں گہما گہمی تھی جن میں سوالات کثیر تھے اور اجلت بے قابو۔ وہ سب یہاں ایک مقصد کے لیے جمع تھے۔ شان بے نیازی سے چلتی عورت کے دل کی ڈگمگ کیفیت مجہول تھی۔ جب اس کے سامان سے کچھ آوازیں ٹکرائیں، تمہیں کیا لگتا ہے ایچ ایس کے فارماسوٹیکلز کے دعوے سچے ہیں؟ کیمرہ اٹھائے لڑکے نے کتاب کے صفحے پلٹاتی لڑکی سے پوچھا۔ آخری سے اگلی قطار میں بیٹھتے سارا کی ان کی جانب پشت تھی۔ اس ملک میں بکتی کس شے کا دعویٰ سچا ہے؟ 3-4 لوگوں کا وہ گروہ کسی جامع کے طلبہ لگے۔ کتاب کو کوہنی میں دباتے لڑکی نے بات میں اضافہ کیا۔ 5 دن میں رنگ گورا کرنے والی کریموں کے دعوے کبھی سچے ہوئے ہیں؟ 99% جراثیم مارنے والے صابن سچ کہتے ہیں؟ صرف کے وقفوں میں دکھائے گئے سفید کپڑے کیا پہلی دھلائی میں ویسے دھلتے ہیں؟ لڑکی کے اکھڑے سے جواب پر ساتھ بیٹھا دوسرا طالب علم بولا، اچھے سے اچھا صابن بھی صرف 99.9 جراثیم مارتا ہے۔ پھر یہ اپنے پروڈکٹ کی 100% گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم ایچ ایس کے فارما کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے پروڈکٹ ہمیشہ 100% یقینی ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں مخل ہوتے سارا سے کچھ دور بیٹھے مرد نے کہا، میں خود ایک عرصے سے اپنی ایکزیما کے لیے ان کی بنائی دوا لگا رہی ہوں اور میری خارش کو اب بے انتہا آرام ہے۔ وہ غالباً کوئی صحافی تھی جس نے طلبہ کے ساتھ بیٹھتے باخوشی اطلاع دی، باقی پروڈکٹ اچھے ہوں گے مگر پروجیکٹ نور حیات مجھے نہایت فضول لگا ہے۔ کوہنی سے کتاب نکالتے لڑکی کا انداز ہٹ دھرم تھا۔ ملک کے بڑے بڑے انفلوئنسرز اور سیلیبریٹیز اس پروجیکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ 3 سالوں میں پروجیکٹ نور حیات کے ذریعہ نکلنے والے چھوٹے موٹے پروڈکٹ پر لاکھوں لوگوں کا اعتبار ہے۔ سب ایک ساتھ تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کیمرے والا لڑکا شاید ایچ ایس کے کا شیدائی تھا۔ وہ اسی لیے کیونکہ آج سے قبل کسی نے اس ملک میں ایسا بولڈ سیٹ اپ نڈر قدم سٹیپ نہیں اٹھایا تھا۔ سب اپنی عقل اور شعور کو بیچ کر ایک چلتی پھرتی ریل گاڑی کی بوگی بننے میں لگے تھے۔ وہ لڑکی بے انتہا اکتائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ انداز ہی تھا جو سارا جیسی بے نیاز کو بھی متوجہ کر گیا۔ گاڑی کا نظم اگر حجل سا میان ہوتا تو بوگی کی کرسیوں پر دھول پڑ جاتی مگر مسافر نہ بیٹھتے۔ یہ جملہ ان کی قطار کے کنارے موجود ایک ضعیف مرد کا تھا۔ گفتگو کے تمام شریک ایک دوسرے سے نظریں چراتے بغلیں جھانکنے لگے سوائے ایک طالب علم کے۔ وہ شاید مزید جرح کرتی جو اگر ہال کمرے کی بتیاں یکدم نہ بجھتی۔ سرمئی نیلگوں سے اندھیرے میں چہمگویاں بلند ہوئی اور سرگوشیوں نے حد بندی توڑی جب پوریم کے پار کوئی نمودار ہوا، وہی جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی آنکھوں کے اصل تاثر سے شاید اس کے کراون کاتبین بھی واقف نہیں۔ وہ رہبر ہوگا تو بوگی کی کرسیاں بکیں گی، وہ سواری سے اترے گا تو تقلیب میں مسافرین بھی پیچھے نہ رہیں گے۔ بسم اللہ۔ صحافیوں کے پہ در پہ اندازے متھم ہو گئے۔ کیمرے کی چمک نے سماعت اور بصیرت دھندلا دی۔ مہمان خصوصی مسکرائے اور اس سب میں قائد عوام حجل سامیان ہلکی گندمی شلوار قمیض اور نیلی اجرک میں ملبوس سینے پر ہاتھ رکھتے مسکرایا۔ بھورے چشموں کے پار اپنی مستقبل کی سلطنت اور حالیہ بساط کو دیکھتے وہ بے پرواہی سے تصاویر کھنچواتا رہا۔ بسم اللہ میرے سرائکی بہن بھائی کے لیے آپ سب کو ویلکم، بخیر راگ لے اور آخر میں خوش آمدید۔ میرے بلانے پر آپ لوگ کبھی اجلاس میں تو آئے نہیں لیکن یہاں آنے کا شکریہ۔ اس کا واضح طنز ہال میں جگہ جگہ چیل کی مانند پھیلے صحافیوں کے لیے تھا جو اس شکوہ پر کیمروں کے پیچھے چھپ گئے۔ نہیں، مجھے معلوم تھا کہ حجل سامیان سرائکی ہے۔ نوجوان کا ایک نمایاں گروہ وہاں اس مرد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے حاضر تھا۔ اسی میں سے ایک لڑکی نے دوسرے کے کان میں کہا۔ جواباً سننے والی ہکا بکا رہ گئی۔ پھر تو تمہیں بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حجل سر کی امی افغانی ہے اور والد سرائکی ہیں؟ اپنی دوست کی اطلاع پر وہ لڑکی لاجواب ہوئی۔ وہ کیسے گرویدہ تھی جو ایسی بنیادی معلومات سے نہیں ناواقف تھی۔
یہاں جمع نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے۔ مجھے معلوم تھا کوئی آئے نہ آئے میرے خاکین ضرور آئیں گے۔ خاکین؟ حجل سامیان کو چاہنے والے جس میں 90% تو ٹین ایجرز اور نوجوان تھے۔ پوڈیم پر کوہنیاں جمائے وہ مجمع کو دیکھتا رہا، جبکہ پیچھے موجود دیوار پر جلی حرف کا سایہ سا بنا تھا۔ نور حیات، آپ پروجیکٹ بائی ایچ ایس کے فارما۔ باقیوں کا تو معلوم نہیں، مگر کم از کم سارا کو وہ مرد خود کا گرویدہ نہ بنا سکا تھا۔ چبوترے پر ایک دور رسمی نظر ڈالنے کے بعد وہ ایک دم جیسے اس فریضہ سے بھی آزاد ہو گئی۔ تکونے سرے کی ایک پکار سارا کے وجود کو مٹھی میں بھنج گئی۔ ہاتھ میں تھاما فون ایک دم منور ہوا۔ روبیت اور اس کے چہرے پر جھلکتی نوٹیفیکیشن کے آگے کائنات کی حرکات سمٹ کر سارا بنت سلمان کے قدموں تلے ٹھہر گئی۔ معدے میں تتلیوں نے رقص کی ابتدا کی۔ 7 سال ہو چکے تھے شادی کو، مگر آج بھی وہ 20 سالہ سارا 26 سالہ روبیت تھے۔ محفل آگے بڑھ چکی تھی، مگر وہ وہیں ٹھہری رہی۔ روبیت زجاج کی جانب سے موصول ہوئے پیغام کو جھٹ پٹ کھولتے مدھم رنگ کی بتیوں تلے اس کی سانس بے دھیانی میں ٹھہری۔ مجھے ہری پور کی فیکٹری پہنچنے کا آرڈر آیا ہے، تم چلی جاؤ۔ رکی سانس بحال ہوئی اور اپنے ساتھ امید کو بھی آزاد کر گئی۔ حیران کن وہ وجہ نہیں، الفاظ کا چناؤ تھا۔ سارا نے بے خود سا ہوتے اپنی اور روبیت کے مابین ہودی صاحب کا چیٹ کھنگالی تو وہ لمبے تفصیلی پیغام کرنے کا عادی تھا، پھر یہ لیا دیا سا رویہ کس بنیاد پر تھا؟ شاید مصروف ہوگا۔ مخروطی انگلیوں نے اسکرین پر جنبش ترک کر دی۔ یقیناً مصروف ہوگا، کم از کم وہ اس کی زندگی میں تو روبیت زجاج کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ وہ ایسے مواقع دیتا بھی کب تھا؟ سارا سلمان اپنی انگلیوں پر اس کی خطائیں گنتی تو شکوے ختم ہو جاتے، مگر انگلیاں استعمال نہ آتی۔ اس کی خیر و عافیت اور اپنی حامی سے بھرا پیغام لکھتے۔ ماہر ادویات کے ذہن میں بس ایک ہی الجھن تھی، کیا ان دو شواریوں کو بھی کبھی زوال نہیں آئے گا؟ کیا ان دشواریوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا؟ شیروان ضلع ایبٹ آباد کو ہمالیہ کے شمال میں موجود یہ سرسبزی وادی ایبٹ آباد سے کچھ آگے تھی۔ صنوبر کے اونچے نیچے درخت اور فوجی درسگاہوں سے دور یہ نرم مگر یکساں قصبہ بل کھاتی سڑک سے جا ملتا تھا۔ اس وقت پانی کے نم بخارات سے سجا یہ علاقہ مرکزی شہر کے کھلے گھر اور بے ہنگم بازاروں کے عین متضاد تھا۔ پہاڑ کی چوٹی سے دیکھو تو محض سبزے کے بیچ چھپے انفرادی گھر دیکھیں گے۔ انہی مکانوں میں سے ایک وہ 3 کنال کی حویلی تھی، سفید میناروں اور اونچی جالیوں سے گھری۔ وہ گویا بحشت سے آئی تھی۔ وسیع رقبے پر موجود تنہا وادی اس کی پشت پر تھی، جبکہ مضبوط پتھروں کی بنی چڑھائی اس کی جالی دار چوکھٹ تک جاتی تھی۔ تکبر سے کھڑا مور محل کچھ ایسی اونچائی پر تھا جسے وادی کے باقی باسیوں سے نظریں ملانے پر بھی منکر ہوں۔ برطانوی راج کے عہد حکومت میں کھڑی اس عمارت کے نقش و نگار کسی ورثہ سے کم نہ تھے۔ چپش سے پکا ہوا زرد گلابی فرش جو ایک طویل صحن کے بعد گھر کے رقبے سے ملتا تھا، اس وقت وہاں صحن میں خون اور پہاڑی بکرے کی کھال سمیت گوشت کے برتن بھرے رکھے تھے۔ 3-4 مرد موتیاں صاف کرتے، مقامی بولی میں گفتگو کرتے، ٹوکے اور چھری کی آوازوں سے بے پرواہ تھے۔ صحن میں ایک جانب کھڑا سبز ہلتے پردوں والا مہمان خانہ کچھ دیر قبل ہوئی قربانی کا عینی گواہ تھا۔ 3 منزلہ مور محل کے پچھلے صحن میں نظر ڈالو جہاں اس وقت دیگوں پر پانی چڑھا تھا اور ٹاٹ کے کپڑوں پر خشک مسالے بکھرے تھے۔ ایک جانب سرخ مرچیں سکڑ کر بے جان ہو چکی تھی، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر 2-3 برتنوں میں ہلدی کی لیوی سوکھنے کے لیے سجی تھی۔ یہ مور محل کی روایت تھی اور ہر 2-2.5 ہفتے بعد ملازمین کی شامت۔ تمہاری نظر گر رہی ہے شمع بیگم؟ ہاتھوں سے سلوٹے میں موجود مرچیں ہلاتے یہ نپا تلا لہجہ مور محل کی مالکن کا تھا۔ دلان میں لگے جھولے پر بیٹھی عمر رسیدہ عورت نے سر اٹھایا۔
اس کے نزدیک بیٹھی ادھیڑ عمر ملازمہ کا سانس خشک ہوا۔ ادھر آؤ سعدیہ، بتاؤ اپنی چاچی کو کہ اسے کس چشمے کی ضرورت ہے۔ حاکمہ کے اشارے پر باورچی خانے سے سعدیہ جن کی مانند حاضر ہوئی۔ اس کی چاچی کو ٹھنڈے پسینے آئے جبکہ اس نے چکی پر جھکتے خطا تلاش کی۔ چاچی، تم نے مرچیں پیسنے سے پہلے کیا ان کا سر نہیں جدا کیا تھا؟ شمع بیگم نے ہانپتے ہاتھ آپس میں ملائے۔ جھولے پر نیم دراز مالکن گدی پر کوہنی جمائے اب تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ مرچوں کی تیز مہک سے زیادہ تو خاتون کی نگاہوں میں لاوا تھا۔ وہ کچھ پوچھ رہی ہے شمع بیگم۔ مینار پر بیٹھے پرندے دلان کے آگے ملازمین اور گوشت سے بھرا برتن لے کر کھڑا لڑکا سب خرسندہ خاور کے اگلے قدم کے منتظر تھے۔ شمع بیگم نے ہولے سے گردن گرا دی۔ اپنی چچی کے آگے چکی رکھو اور جب تک وہ سارے مسالے کو ٹہنیوں سے صاف نہیں کر لیتی چوکی سے اٹھے گی نہیں۔ اقرار میں گری اس گردن کو خرسندہ کے الفاظ کی تلوار کی ضرب میں ہلاک کر دیا تھا۔ سعدیہ نے شمع کو دیکھا، وہ ریشے کی مریضہ تھی۔ اس 2-3 کلو کی پسی ہوئی سرخ مرچوں میں بال جتنی ٹہنیاں تلاش کرتے کرتے وہ شاید کامیاب تو ہو جائے، مگر اس کے ہاتھوں کا کیا ہوگا؟ اس سوچ نے ہی اس پر کپ کپی طاری کر دی۔ چکی تم آگے کرو گی یا میں؟ خرسندہ نے سر اٹھاتے ملازمہ کو دیکھا۔ سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی ہڑبڑاتے کام پر لگی۔ تماش بین میں سے کسی نے ایک نے بھی آواز نہ اٹھائی۔ جانتے تھے اٹھائیں گے تو یہ سزا ان کے حصے میں آئے گی۔ غوث علی، ڈھلتے پستہ رنگ کی چادر سے سر ڈھکے خرسندہ خاور نے گوشت کی ٹوکریاں دلان کے کنارے جماتے لڑکے کو آواز دی۔ جی بی بی جان۔ لڑکا وہیں کھڑا رہا۔ مرد ملازمین کی حدود کافی تنگ تھی۔ لالا سے ہاتھ پھروا دیا تھا۔ بے نیاز ہوتے کام کاج کو دیکھتی وہ پشت سے دور کھڑے خوش شکل نوجوان سے ہم کلام تھی۔ جی بی بی جان، صبح ان کے نکلتے وقت ہی چاروں بکروں پر پھروا دیا تھا۔ غوث علی کا لہجہ مؤدب اور نظریں جھکی تھیں۔ آج مور محل کی تاریخ کا اہم ترین دن تھا۔ خرسندہ خاور کا نواسا ملک کی قسمت بدلنے لگا تھا۔ سبال صادق سے خود سمیت ملازمین کی فوج کو جگائے۔ ہر چیز اس کی نگرانی میں تیار ہوئی۔ اس کا نواسا نکلتے وقت صدقے کے بکروں پر ہاتھ پھیر گیا تھا۔ کچھ کا گوشت پک رہا تھا اور کچھ کا پکنے کے لیے منتظر تھا۔ یہ گوشت کے ٹکڑے اٹھاؤ اور سعدیہ اور اندر باورچی خانے میں لے جاؤ۔ غوث علی کو ہاتھ کے اشارے سے تخلیہ کرتی۔ خرسندہ کی پرخاش نگاہیں اپنے قدموں کے نزدیک بیٹھی شمع پر تھیں۔ مجھ پر بڑھاپا اتر آیا ہے شمع بیگم، میری ذہانت پر نہیں۔ تمہاری چوری میں بند آنکھوں سے بھی پکڑ لوں۔ پشتون لب و لہجے میں اردو بولتی اس عورت کا انداز بردبار اور وجود میں ٹھہراؤ تھا۔ فضا میں گلتے گوشت سمیت لہسن پیاز کی مہک پھیلی تھی۔ سفید اور سیاہ دانوں والی تسبیح کے موتی ایک ایک کر کے اپنے سفید پوروں سے چھوتے۔ خرسندہ کے گلابی ہونٹ زیر لب پھڑکتے۔ جھولے کے پشت پر بنی چوکھٹ سے جھانکو تو پشت دیواری کا باورچی خانہ سنگ مرمر سے بنا تھا۔ لوہے کی دیگوں پر ڈھکن دھرے تھے، جبکہ ایک جانب کچھ لڑکیاں سبزیاں کاٹنے میں اور کچھ آٹا گوندنے میں جٹی ہوئی تھیں۔ دنیا کی جدیدیت میں بھی خرسندہ خاور نے روایات قائم رکھی تھیں۔ سعدیہ اگر گوشت گل چکا ہے تو کس وحی کے انتظار میں ہو؟ ادھر سے آ کر مسالے لے کر جاؤ اور ڈالو اندر۔ اپنے نزدیک موجود آم کے مرتبان اور گاجر کے اچاروں سے ڈھکن کھولتی ہے وہ ان کا ذائقہ چکھنے لگی۔ چند ثانیوں بعد لڑکی نے باہر آتے ایک برتن میں کٹے ہوئے مسالے ڈالے۔ جو تازہ گوشت آیا ہے اسے سلیب تلے رکھ کر آگے سے جالی دار پردہ گرا تھے نا، لاؤ اور سالن سے فارغ ہو کر اس کا قیمہ بنوانا۔ باورچی خانے کو پلٹتے اس کے قدم جامد رہ گئے۔ بے چینی سے پھیلتی نگاہیں لیے سعدیہ نے سلیب تلے دیکھا۔ یہ گھبرائی کیفیت صرف اس کی ہی نہیں بلکہ سنگ مرمر کے خانوں میں چھپ کر بیٹھے وجود کی بھی تھی۔ ناریل کی بسکٹ کے کچھ ٹکڑے فرباسی لڑکی کے گالوں پر موجود تھے۔ سعدیہ نام کی پکار پر تیزی سے جاگی۔ جی بی بی جان کرتے اندر آئی اور پھر امدادی نظروں سے لڑکی کو دیکھا۔ باورچی خانے میں موجود دیگر لڑکیوں نے اشارے کنارے میں آگے کا منظر کھینچا۔
چوڑی سی لڑکی سمیت وہاں گوشت سے لدی ہوئی 2 پرات رکھنا ناممکن تھا۔ لبوں میں بسکٹ دبائے وہ جس خاموشی سے یہاں چھپ کر بیٹھی تھی ویسے ہی شرافت سے باہر نکلی جب منہ کا بسکٹ بعد میں مگر حلق سے سانس پہلے جدا ہوا۔ آہستگی سے جھولا جھولتے خرسندہ گردن پھیرے ارزن دار کے وجود کو دیکھ چکی تھی۔ سعدیہ کے ٹانگوں کے نزدیک بیٹھی اس کی حالت ایسے بچے کی تھی جسے ماں نے کالے پانی کی سزا سناتے کھانے سے روک دیا ہو، اور وہی سزا تو توڑتا کھانے کے برتنوں میں ڈوب مرے۔ بخیر راکلی بیوی جان، ایسے بولنے میں لبوں میں دبا بسکٹ گود میں آ گرا۔ عذران کی بچی کچی عزت بھی بیچ میں بازار نیلام ہوئی۔ بخیر راغلی میرے بچے، الفاظ خوبصورت تھے مگر محبت کی چاشنی کے بجائے وہاں عدم پسندیدگی کی چنگاریاں تھیں۔ مٹھاس سے اود لہجہ اس کے لیے عام تھا مگر غصے سے دہقتا انداز اس کی جان پناہ کرتا تھا۔ ملازمین اب منہ چھپائے ہنسنے لگے۔ سعدیہ نے شرمندہ سی ہوتی آنکھیں میچ لی۔ شمع نے خرسندہ کو قرار سے دیکھا اور اس سب کے بیچ مشرم بنی لڑکی اپنی نانی کی نگاہوں سے بچتے اسی خانے میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ سعدیہ یاد سے ایک ایک دیگ وادی کے مساجد میں بھجوا دینا۔ میرے نواسے کا آج بڑا دن ہے، کیا معلوم کسی مسکین کی دعا لگ جائے۔ احساس کی چاشنی سے بھرا جملہ کہتے وہ جھولے سے اتریں۔ ارزان نے اسے جوتی تلاش کرتے دیکھا تو جھٹ سے باہر آئی۔ یہ تیزی اس کو پہلے سے زیادہ بھاری پڑ گئی۔ ڈھیلی ڈھالی سی قمیض میں کھلا سا پاجامہ پہنے وہ رات والے حلیے میں تھی، دوپٹہ غیر موجود اور سیاہ بال پھیلے ہوئے۔ ایک جانب سے ارزان باہر نکلی تو بائیں ہاتھ سے غوث علی گوشت سے لدا برتن آتا ٹھہر گیا۔ ارزان نے اسے دیکھا ہو یا نہیں، مور محل میں سب نے ایک مالکن کو بغیر دوپٹے کے ملازم کے آگے آتا دیکھ لیا۔ اندر جائیں، وہ جھکی خرسندہ کو جوتے پہنا رہی تھی۔ جب بے اختیار سر اٹھایا سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے وہ الجھی، اور جب وجہ الجھن دکھی چہرے کی لالی شرمندگی سے مزید سرخ ہوئی۔ غوث جھکی نظریں لیے وہاں سے نکل گیا جبکہ ارزان میں اتنی سکت نہ رہی تھی کہ وہ گردن اٹھائے، اور وہ جانتی تھی کہ یہاں ملازمین کی حد و تنگ تھی۔ بیوی جان، دارا آپا ہانپتی ہوئی ایک کم عمر ملازمہ باہر آئی۔ اس کی غلط وقت پر صحیح آمد نے عذران کو وہاں سے کھسکنے کا بہانہ دیا تھا۔ ٹی وی پر لالا آئے ہیں، سارے نیوز چینل پر ان کی بات ہے، نوعمر ملازمہ نے جوش و خروش سے اطلاع دی۔ ارزان جو چھپنے کے بہانے کمرے میں جانے لگی تھی اس خبر پر کان کھڑے ہوئے۔ اس سے قبل کوئی اور جاتا وہ بھاگتے ہوئے باورچی سے نکلی۔ آپ نہیں۔ ارزان نے پلٹ کر دیکھا، چوکھٹ پر کھڑی سرمئی بال اور سبز آنکھوں والی خرسندہ لفظوں کا کم ہی استعمال کرتی تھی۔ ادھر سعدیہ کے ساتھ رہ کر کھانا بنائیں، آسمان ٹوٹ کر سر پر گرنا کیا ہوتا ہے یہ اس وقت احساس ہوا۔ بیوی جان، میں ملازموں کے ساتھ پہلا سوال خود پر انگلی رکھتے اور دوسرا اطراف میں پھیلاتے اس کی روشن آنکھیں کراہت سے واہ ہوئیں۔ قریب آتے خرسندہ نے اس کے گال تھپکا۔ گھرداری نہیں سیکھنی کیا؟ اس سال کے آخر میں جب آپ کی بارات آئے گی تو کیا مور محل کے ملازمین بھی رخصت ہوں گے؟ اس کی پیشانی چومتے وہ نوعمر ملازمہ سمیت باہر نکل گئی۔ سنگ مرمر کی سلیب سے کھڑی لڑکی اپنی سماعت میں ٹی وی سے نکلتی آوازیں بآسانی سن سکتی تھی۔ اپنے بھائی کی آواز بھلا وہ کیسے نہ پہچانتی؟ دارا آپا سعدیہ کے بلانے پر یکدم بگڑی۔ تعجب کی کیفیت سے نکلتے جذبات طیش میں بدلے۔ گھرداری سیکھتی ہے میری جوتی، میں نہیں کچھ بنا رہی، آخر یہ نوکروں کی فوج کیا گھر بھرنے کے لیے ہے؟ غصے میں اونچا اونچا بولتے اس نے یہ دھیان بھی نہ رکھا کہیں آواز باہر نہ چلی جائے۔ نخرہ ایک طرف اور نانی کا ڈر بھی اسی طرف۔ دھپ سے سلیب پر چڑھ کر بیٹھتے سامنے موجود کٹی گاجر اٹھائی۔ سنو، اب کہ وہ بولی تو لہجہ کچھ منمنایا سا تھا۔ جب سارا پک جائے تو مجھے بتا دینا، میں ہنڈیا میں ڈوئی چلا دوں گی۔ احسان جتانے کے انداز میں کہتے اس نے مٹھی بھر بادام اٹھائے۔ دانت پیستے سعدیہ جی اچھا کہہ کر رہ گئی تھی۔ ایسا پکاؤں گی کہ محترمہ جب اپنا نام لگائے گی تب گھر والے برتن منہ پر ماریں گے۔ آئی بڑی میں پکاؤں۔ دل ہی دل میں ارزان دار کی نقل اتارتے وہ کلس کر رہ گئی تھی۔
باورچی سے دور اونچی سفید دیواروں والے کمرے میں سبز اور سفید سامان موجود تھا۔ وسیع ٹی وی اسکرین کو دیکھتے خرسندہ بھرپور مسکرائی، ایسی مسکان ان دیواروں نے بس دو چاروں کے لیے ہی دیکھی تھی۔ ایک اس کا بڑا نواسا حجر سامیان، اور دوسری اس نواسے کی ماں شاہ زینہ جلیل۔ ٹی وی کی چمکدار اسکرین پر جھانکو تو وہاں ہوٹل سٹی کا وہی ہال تھا جہاں دوا کی افتتاح جاری تھی۔ ہاتھ میں مائک اٹھائے اس کا نواسا اپنے باپ کی ثقافتی چادر پہنے چبوترے پر موجود ایک نشست پر بیٹھا تھا۔ مجھے اس انڈسٹری میں آئے 12 سال ہونے کو ہیں، اور کیا کیا نام ہے جو میں نے خود کے لیے نہیں سنے۔ ان میں سے سب سے کثیر تعداد کے لیے جانے والا لقب تھا نیپو بیبی۔ میرے باپ نے ایک بنی بنائی کمپنی ورثے میں میرے لیے چھوڑی، اور میری ماں پی ٹی وی کے دور کی مشہور اداکارہ تھی۔ یہ بات ہم فراموش کر دیتے ہیں کہ ان کو مرے تقریباً 23 سال ہو چکے ہیں، اور اتنے سال بعد شاید ہی میں اپنے مرحوم باپ کا نام اپنے بخت کے لیے استعمال کر لوں۔ اس ذکر پر ماحول جیسے سوگوار سا ہوا۔ جلتی بجھتی فلیش اور صوفے پر بیٹھے مرد کو اپنے حصار میں لانے والی واحد روشنی کے بیچ وہ یتیم مسکرا دیا۔ میرے باپ کی چوڑی کمپنی 10 سال گھاٹے میں رہی۔ اس کے خستہ انجن میں تیل ڈال کر چابی دینے سے لے کر اس کا ہر زنگ آلود پرزہ بدلنے تک یہ کام میں نے تنہا کیا۔ حجلس کے دائیں جانب کچھ افراد موجود تھے۔ سب سے آخر میں بیٹھی عورت کا چہرہ یہ سنتے ایک دم تبدیل ہوا۔ بجلی کی رفتار سے گردن پھیرتے ہاجرہ جلیل بس اسے دیکھ کر رہ گئی، نظروں سے بے نیاز وہ بولتا کیا، اور اس تنہا سفر کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ اپنی اجرک سنبھالتے حجل کھڑا ہوا۔ سانولی رنگت منور تھی، بے داغ جلد پر روشنی تھی، اور مکمل سید میں سجے دانت چمکے تھے۔ وہ آدمی سر سے پیر تک کا کاملیت تھا۔ ایچ ایس کے کا قدم، اور ملاوٹ کی اس دوڑ میں خلاصت۔ نور حیات کی جانب سے اینٹی ایجنگ میڈیسن ریجینکس اینڈ پاکستان میں پہلی مرتبہ پوڈیم کی لکڑیاں گرائی گئیں۔ روشنی کا حالہ اس مختصر سے میز پر آ ٹھہرا جہاں ایک ننھی سی ڈبیا پر نیلا اور سبز کاغذ چڑھا تھا۔ گول گھومتی شیشے کی اس ڈبی کو بغور دیکھو تو چھوٹے کیپسول سے بھری تھی۔ کاغذ کے جلی حروف پر اس کا نام درج تھا، ریجینکس۔ ہال میں چند ثانیے کا سناٹا چھایا، اور پھر اگلے ہی لمحے جیسے عوام میں جنون سا بھر گیا۔ کہیں دھڑا دھڑ تصاویر اور ویڈیو اتارتے لوگ تالیاں پیٹتے لگے، تو کہیں لوگ بلند آواز میں سراہنے لگے۔ کسی نے ناسمجھی سے ایک دوجے کو دیکھا، تو کسی نے اس دوائی کی رسائی چاہ کر بس اپنی محرومیاں مٹانا چاہی۔ ایک چمک حجل سامیان کے چہرے پر تھی، اور ایک سرور خرسندہ خاور کی جھریوں میں۔ مور محل کی دوسری منزل پر مختصراً ہی نگاہ ڈالو تو باڑ سے لگ کر کھڑی ایک پکی عمر کی عورت دانت پیستے تلملا کر رہ گئی۔ اونی پجامے شرٹ میں نینا خاور کے سرخ ڈائی شدہ بال چہرے پر دکھتی جھریوں سے بالکل متضاد تھے۔ ادھیڑ عمر عورت کے بس میں نہ تھا اسی شب و خوابی کے حلیے میں نیچے جائے اور شیشے کا گلدان مارتے اس ٹی وی کو نیست کرتے۔ کبھی تو میری بے بسی کا بھی زوال آئے گا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔